الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الأخيار أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس محفل کا عنوان ہے کیا ووٹ کی حیثیت مشورہ ہونے کی بھی ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے، حضرات گرامی، مشورہ سے حکومت کا قیام اور امور مملکت کو انجام دینا اسلام کا طر امتیاز ہے۔ اس سلسلے میں اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ارباب حل و عقد خلیفہ منتخب کریں اور عوام ان کے تابع ہوں۔ ملک میں اصحاب رائے اور ارباب حل و عقد کی ایک مجلس مشاورت ہو جو امیر المومنین کا انتخاب کرے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، ہم آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرتے ہیں، آپ ان میں سے جس کو چاہیں اختیار فرما لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور خلافت کے معاملے کو ویسے ہی بلا نامزدگی مسلمانوں کے انتخاب پر چھوڑ جائیں کہ وہ جس کو چاہیں خلیفہ بنا لیں، اور اگر آپ یہ بات منظور نہیں ہے تو سنت صدیقی پر عمل کریں کہ ایسے شخص کو اپنا قائم مقام مقرر فرمائیں جو آپ کی قوم خاندان کا نہ ہو۔ یہ بھی پسند نہ ہو تو سنت فاروقی پر عامل ہوں۔ ایسے 6 شخصوں کو نامزد کر جائیں جو نہ آپ کے خاندان و قبیلے کو ہو اور نہ ان میں سے آپ کا بیٹا ہو۔ وہ 6 شخص اپنے آپ میں سے جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم امور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مشورہ لینے کا حکم دیا۔ فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 159، یعنی معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی افک میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ فرمایا تھا۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مدینہ منورہ میں رہ کر دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے مشورے کو قبول فرمایا کہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر جنگ لڑی جائے۔ غزوہ احزاب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے موافقت فرمایا اور اسی پر فیصلہ فرمایا۔ اس طرح کے بہت سے اہم واقعات ملتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارباب حل و عقد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے مشورہ لیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول تھے، مشورے کے محتاج ہرگز نہیں تھے، لیکن امت محمدیہ کی تعلیم کے لیے ایسا کیا تاکہ امت مسلمہ کو ہر اہم کام حکومت سے لے کر گھر تک وہ امرہم شورا بینہم، اور ان کا نظام شورا پر ہو کہ اصول پر انجام پائے۔ چنانچہ خلافت راشدہ میں اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ایک مجلس شورا تھی جس میں اہم امور بحث و مباحثے کے بعد طے پاتے تھے، پھر ان کا نفاذ عمل میں آتا تھا۔ اس مجلس شورا میں عمر کے تفاوت کا لحاظ کیے بغیر دانائی، قابلیت، علم و فضل، سیاسی سوجھ بوجھ
اور ذہانت و ذکاوت کو اصل معیار بنایا جاتا تھا۔ اسی نقطۂ نظر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اکابر صحابہ کے ساتھ مجلس شورا میں شریک کیا۔ محترم سامعین، آج کل پارلیمنٹ اور اسمبلی کے ارکان کا حال آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے کہ وہ علم و دانش سے کس قدر عاری ہیں، بلکہ ہمارے ملک میں بعد ایسے ارکان مقننہ بھی تھے اور ہیں جو دستخط کی صلاحیت سے بے نیاز ہیں اور نشان ابہام سے کام چلاتے ہیں۔ اب بات اس سے بھی آگے جا چکی ہے اور بڑی تعداد میں ایسے عناصر مجالس قانون ساز میں پہنچ رہے ہیں جو پولیس کے ہاں نامزد اور نامور مجرم ہیں۔ ان پر قتل، زنا، غصب اور رہزنی کے اعلانیہ جرائم ہیں۔ پہلے پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کا پیچھا کرتی تھی، اب ان کی حفاظت و سلامتی کے لیے ان کے پیچھے پیچھے رہتی ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار ووٹرز ہیں، کیونکہ ان سے الیکشن کمیشن نے ان کے اپنے حلقے سے حکومت کی تشکیل کے لیے ممبر سے منتخب کرنے کے بارے میں مشورہ کیا اور انہوں نے اپنی رائے دہی کے ذریعہ مشورہ دیا کہ مذکورہ بالا صفات کے افراد کو حکومت کی تشکیل میں شامل کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ ایسی حکومت کیسی ہوگی؟ کسی نے سچ کہا، ووٹ ابو جہل جیسے امیدوار کو دیں اور حکومت حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جیسی خواب دیکھیں، بھلا یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات سامعین، حدیث شریف کے اندر صحیح مشورہ دینے کا حکم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، المستشار مؤتمن۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب باب فی المشورہ جلد 2 صفحہ 699، یعنی جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ مشورہ دینے کے بارے میں امین ہے، اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح اور درست مشورہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ذمہ داریاں ان کے اہل کو سپرد کرو۔ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے امانت کے معنی وسیع تر بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امانت کا لفظ تمام حقوق، خواہ وہ اللہ کے ہوں یا بندے کو ہو، سب کچھ شامل ہے۔ اور استدلال اس طرح سے ہے کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے، الامانۃ فی کل شیء۔ دیکھیے تفسیر قرطبی جلد 5 صفحہ 166، الامانۃ فی کل شیء، امانت کا تعلق ہر چیز سے ہے، لہذا اس امانت کے اندر ایک ووٹ بھی ہے، لہذا اس ووٹ کے تعلق سے ہم امین ہیں کہ اس کا ہم صحیح استعمال کریں۔ لہذا اس اعتبار سے حق رائے دہی سے استفادہ کرتے ہوئے ووٹرز کو چاہیے کہ وہ ایسے امیدوار کے نشان انتخاب پر مہر لگائیں جو باصلاحیت، حسن اخلاق و کردار کا پیکر، فرد شناس، قوم و ملت کا ہمدرد اور ان کے لیے مفید ہو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جیسا کہ امام داؤد نے کتاب الادب باب فی الدال الخیر جلد 2 صفحہ 699 پر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو شخص نیک بات اور بھلائی کا راستہ درست بتائے، جو شخص نیک بات اور بھلائی کا راستہ درست بتائے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ کرنے والے کو ملے گا۔ ورنہ یاد رکھیے، اس حدیث پاک کے روح سے جہاں صحیح ووٹ دینے اور صحیح نشان انتخاب پر مہر لگانے سے ثواب ملے گا، وہیں پر اس کے خلاف ہوگا تو یاد رکھیے کہ شریعت کی روح سے
ووٹرز خائن اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ اگر غلط ووٹ کا استعمال ہوا اور غلط امیدوار کو، ناپاک کردار کے حامل امیدوار کو اور قوم ملت کے غدار امیدوار کو اور نفرت پھیلانے والے امیدوار کو اور ملک سے دشمنی کرنے والے امیدوار کو، جو ذات پاک کے درمیان فرق کرنے امیدوار کو اور غریبوں کے خون چوسنے والے امیدوار کو، غرضے کے ایسے امیدوار کو ووٹ دینا جو ملک و ملت کے لیے کسی بھی اعتبار سے مفید نہ ہو بلکہ نقصان ہی نقصان ہو، ایسے امیدوار کو ووٹ دینے کی وجہ سے ووٹ دینے والا اللہ کے نزدیک جواب دہ ہوگا اور وہ اپنے مشورہ دینے کے اندر خائن یعنی خیانت کرنے والا ٹھہرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔